یہ جھوٹ کہتی ہے تارک۔ تارک بالکل جھوٹ۔ اپنی رو رو کر سوجی آنکھیں اٹھا کر بے جی نے رات گہ جا کر یہ جملہ بولا تھا۔ جھوٹ؟ بے جی، تارک کے سر پر جیسے کسی نے ڈنڈا مارا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد بھی آپ کہتی ہیں جھوٹ ہے؟ ہاں، بے جی کا لہجہ دو ٹوک تھا، کیونکہ وہی دیکھا جو اس نے دکھایا تارک۔ بے جی، تارک نے منٹیاں بھینچ لی۔ وہ کیا کرے؟ آنکھوں کے آگے سے وہ منظر ہٹتا ہی نہیں تھا۔ گیلے بالوں کے ساتھ روتی منہ دبا کر چیخیں روکتی معصومہ۔ وہ سیاہ اور گلابی پھولوں والے لباس میں تھی۔ دوپٹہ نادار گریبان چاک تھا، جسے معصومہ نے ایک ہاتھ سے دبوچ رکھا تھا، اور ادھڑا ہوا شانہ اور آستین اتنی کہ زیر جامہ تک دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ہراساں تھی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے اتنی مظلوم لگ رہی تھی کہ اس منظر کو دیکھنے سے عرش تک کانپے۔ اور منظر تو بے جی کی آنکھوں میں یوں رکا تھا جیسے مردے کی آنکھ کی حسرت، آخری دید، پیاس اور بے یقینی۔ لاتوں گھونسوں تھپڑوں سے پٹتا تارے اور مارنے والا تارک۔ تارے اس کی ٹھوکروں میں پڑا تھا، بچاؤ کی کوششوں میں۔ سوال تھا کہ کیوں؟ حیرت تھی کہ تارے نے زندگی لکھے پڑھے بغیر گزاری تھی۔ دیکھا بہت کچھ تھا مگر سمجھا نہیں تھا۔ لیکن اس کی آنکھیں کہتی تھی بروٹس ٹو یو ٹو۔ تارا کا مارنا یوں تھا جیسے پشت سے وار، جیسے قلعے کے اندر سے کھلتا ہوا دروازہ، جیسے اندھے کو ٹھوکر۔ ایسا ظلم جس سے ظالموں سے بھی پناہ مانگی ہو۔ تارک کا تارے کو مارنا سارے سر جھوٹ سے پہلے فقط حیرت تھا، اور سوال تھا کوئی تارے کو یوں بھی مار سکتا ہے؟ اور تارے کا مار کھانے کا اپنا انداز تھا۔ وہ شروع میں احتجاج کرتا تھا، پھر شور کرتا تھا اور پلٹ کر جواب دینے کی پوری کوشش، اور پھر ناکام ہو کر خود کو حالات کے دھارے پر یوں چھوڑ دیتا تھا جیسے کڑاہی کی ریت کی تپش پاتے ہی دانہ چونک کر اچھلتا ہے، اتنی بڑی جس لگاتا ہے کہ کڑاہی سے باہر جا رہا ہے، اتنی بڑی جس لگاتا کہ کڑاہی سے باہر جا پڑے، مگر پھر کڑاچے کے مستقل وار پر تھم جاتا ہے اور ہار مانتے ہوئے ریت کے ساتھ بھونتا چلا جاتا ہے، پھر احتجاج نہیں کرتا۔ تار جائے یا جل جائے۔ تو تارا کے ہاتھوں وہی ہارا ہوا دانہ بن گیا۔ اس نے خود کو بھوننے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس نے خود کو تارک کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اور تارک کس جنون میں تھا! وہ آج تارے کو نہیں چھوڑے گا، وہ اس کی جان ہی لے لے گا، اور تب بھی شاید قرار نہ پائے۔ تارے نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا۔ روتی کڑلاتی اپنی عزت بچانے کو بھاگتی معصومہ، کھلے بال، دوپٹہ نادار اور چاک گریبان، اور اس کے پاس فوری طور پر کوئی ہتھیار نہیں تھا کہ ایک بندوق کہ وہ اٹھا کر کے قصہ ہی ختم کر دے۔ اور تارک کس جنون میں تھا! تو تارک کے ہاتھوں وہی ہارا ہوا دانہ بن گیا۔ اس نے خود کو بھوننے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس نے خود کو تارک کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اور تارک اس جنون میں تھا، وہ آج تارے کو نہیں چھوڑے گا، وہ اس کی جان ہی لے لے گا، اور شاید تب بھی قرار نہ پائے۔ تارے نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا۔ روتی کڑلاتی اپنی عزت بچانے کو بھاگتی معصومہ، کھلے بال، دوپٹہ نادر اور چاک گریبان، اور اس کے پاس فوری طور پر کوئی ہتھیار نہیں تھا، ایک بندوق کہ وہ اٹھا کر کے قصہ ختم کر دے، یا ایک ٹوکا جسے وہ تارے کو وڈ دے۔ سو ایک مناسب ہتھیار نہ ہونے کے باعث وہ اسے مسلسل مار رہا تھا، اور تارے نے مزاحمت تو ترک کر دی تھی،
مگر اتنی عقل نہیں تھی کہ روتا بھی نہ ہو۔ سو وہ روتا تھا بے پناہ اور چلاتا تھا بے حد، اور تارے کے رونے کی آواز شروع میں یوں تھی جیسے کسی ویرانے کے تنہا درخت پر آدھی رات کو بولتے الو۔ وہ بچاؤ کی کوشش کے دوران ایسی آوازیں نکالتا تھا جسے ڈھیروں چمگادڑیں پڑپڑاتی ہوں، اور پٹ پٹ کر جب بے دم ہو گیا اور چلانے اور رونے کی سخت بھی جواب دے دی، تب آواز ایسی تھی جیسے بلی کے بچے کی گردن کسی شکنجے میں کس گئی ہو، اور اب اس میں جدوجہد، مزاحمت اور پکار کے لیے جان نہ بچی ہو، بس یوں ہی بے ارادہ سی ایک آواز جو بلا ارادہ نکل جائے۔ اور طارق اس سب سے بے نیاز تھا۔ وہ اسے مارتے مارتے براندے میں لایا تھا، براندے سے ویڑا، یہ بڑا سا ویڑا، ویڑے سے دروازہ، اور دروازے سے گلی، اور گلی تو دراصل تماشا گاہ ہے، تو پھر اس کے لیے تماش بینوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگے تھے، اور وجہ ایک زبان سے ہوتی 10ویں کان تک پہنچتی، اتنی رنگین و سنگین ہو چکی تھی کہ استغفر اللہ، دنیا نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ میں خود ویکھی معصومہ دی پھٹی قمیض، او بیچاری جمعہ پڑھن نو نہا کے نکلی ہے کہ بس تارے پچھو جفا پا لیا۔ وہ بیچاری جمعہ پڑھنے کے لیے نہا کے نکلی ہے، بس تارے نے پیچھے سے جا لیا۔ ہائے اسی تے اینو سائیں کہندے ساں، ہائے ہم تو اسے سائیں کہتے تھے۔ طارق نے تے پھر رحم کھایا، میں ہوندا تے لت تے رت رکھ کے چیر دیندا۔ مردوں میں بھی یہی موضوع گفتگو تھا۔ طارق نے پھر رحم کیا، میں تو لات پر لات رکھ کر چیر دیتا۔ اور جان دے یار، کملا جی تے سی، اینو کی پتہ صحیح یا غلط؟ اور جان دے یار، کملا سا تو ہے، اس سے کیا پتہ صحیح یا اور غلط؟ کوئی حقیقت پسند بھی تھا، اور بہت رات گئے معصومہ کے بندھے صندوقوں کو طارق بمشکل کھلوا پایا تھا، کیونکہ معصومہ نے اعلان کر دیا تھا اب وہ یہاں نہیں رہے گی، یا پھر وہ رہے گی یا تارے۔ اور تارے کہا تھا؟ پیٹتے پیٹتے جب طارق اسے گلی تک لے کر آیا، ٹھوکریں کھا کر عجیب سے انداز سے زمین پر اوندا تارے۔ بتایا نے اس نے خود کو پیٹنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور مزاحمت تو کب سے ترک کر دی تھی، مگر طارق کا جنون، آنکھوں میں اترا خون، بہت دیر تک تماشا دیکھنے کے بعد دو چار نے طارق کو شانت کرنے کی کوشش کی، تبھی یکدم تارے نے جھکا سر اٹھایا، اس نے چاروں جانب کھڑے لوگوں کو دیکھا، پھر طارق کو جو ایک بار پھر مارنے کے لیے اچھلا تھا، مگر کچھ لوگوں نے اسے جکڑ لیا، اور تارے جیسے ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھا، وہ سر پر پیر رکھ کے بھاگا، گرتے پڑتے اور مڑ مڑ کر یہ تصدیق بھی کرتا تھا کوئی پیچھے تو آ نہیں رہا۔ وہ گلی کے کونے تک نظر آیا، پھر کھیت کی پگڈنڈی پر، اور بس پھر رات کے 10 بجے جب گاؤں کی گلیوں میں کتے بولنے لگے اور خراٹے گونجنے لگے، تب ایک تھکا ہارا نڈھال ہیولا بے آواز انداز سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ برآمدے کے ستون کے ساتھ لٹکتا زرد بلب، طارق کے کمرے کا بند دروازہ، چولہے میں بجھی راکھ کے اندر کوئی چنگاری زندہ تھی، دودھ کے پتیلے پر وزنی پتھر رکھا تھا، ایک چکنی موقع پرست بلی پتیلے کے گرد چکر کاٹ رہی تھی، کھٹکے پر ٹھٹکی اور پھر بھاگ کر دیوار پر چڑھ گئی۔ اب بلی کی نگاہیں اسی آنے والے پر ٹکی تھیں، کولر کی ٹوٹی کسی ہوئی نہیں تھی، گہرے سناٹے میں پکے فرش پر گرتی ٹپ ٹپ کی آواز ہر بار چونکاتی تھی۔ سرد رات میں کھلے آسمان تلے کھڑی منجی پر تھک ہار کا آنے والا بے جی سرد و گرم سے ناشنا تھی، ہاتھوں کی انگلیاں اکڑ گئی تھیں، اور پیر کسی صحرائے نورد سے تھے جس نے ننگے پیر خاک چھانی ہو، اور جوتی تو بے جی کی ٹوٹ گئی تھی، کیسے نہ ٹوٹتی، کہاں کہاں نہ ڈھونڈ کر آئی تھی اپنے تارے کو، مسجد، چوپال، پٹری، برگد کی چھاؤں والا سکول، کس کس سے نہ پوچھا تھا،
कि तारे को देखा है? किसी ने मेरे तारे को देखा? बालों से ढके आसमान पर आज तारे नहीं थे और बेजी ज़मीन के तारे को ढूंढने चली थी। ये माएँ भी ना आधी पागल तो होती ही हैं। और असर के बाद जब सूरज ने वापसी का सफ़र इख्तियार किया तब दोपहर से सख्त जामिद बैठी बेजी चौंकी थी। तारे तारे कहाँ हैं? उससे पूछा और इससे भी, फिर किससे ना पूछा और जवाब न दर। तो क्या बेजी चुप बैठ जाती? वो सर पर दुपट्टा डालकर घर से निकली। गली के अंदर, फिर गली का कोना और खेत की बकरंडी तक नजर आई। अब रात के 10 बजे नाकाम और नामराद लौटी थी। कहाँ चला गया था इनका तारे? इतनी रात, इतनी ठंड, और ठंड में तो ज़ख्म और दुखते हैं और तारे को ज़ख्म नहीं लगे थे। तारा पूरे का पूरा ज़ख्म बन गया था, पूरा नासूर। तो किधर है तारे? बेजी ने सारी रात इसी मंजी पर बैठकर गुजारी। ये पहली रात थी शायद जब बेजी ने यूं ही याद आने पर बेवजू मंजी पर बैठते बैठते इशा पढ़ ली। और अजीब नमाज़ें थी, इतने सारे सजदे और अजब दुआ थी जिसमें कोई तलब नहीं थी, कुछ नहीं मांगा। हाँ, बस वो तारे। सुबह अजानों के बाद तारक के कमरे का दरवाज़ा खुला। ये तारक था और पीछे मासूमा। तारिक को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। वो लपक कर माँ तक आया। बेजी को छुआ, वो तप रही थी। बेजी ने आंख उठाकर तारिक को देखा। तारे रात घर नहीं आया तारिक मंजी पर टिक गया। वो मस्जिद में भी नहीं है तारिक के झबड़े भिंज के। वो सारे पिन में कहीं नहीं है। मैंने एक की गली छान मारी। तारक की नज़रें उठी। इनमें क्या क्या ना था? शिकवा, शिकायत, इल्ज़ाम, दुख। आपको अब भी तारे को ढूंढना है बेजी? इतना सब कुछ हो जाने के बाद क्या हुआ है? बेजी ने सवाल किया। अनजान बनी मासूमा भी ठिठकी। आपको नहीं पता क्या हुआ है बेजी? तारिक चिल्ला उठा। जैसे इसकी नज़रें मासूमा पर उठी थी और मासूमा का चेहरा मजलूमियत की तस्वीर बन गया था। बेजी ने तारिक की नज़रों का तअक्कुब किया। ये झूठ बोलती है तारिक, बिल्कुल झूठ। तारिक का दिमाग भग से उड़ा। ये झूठ है? अच्छा, ये झूठ है? इसकी फटी कमीज़, इसकी चीखें, इसके आंसू, ये झूठ कहती है तारिक। इसको बोल, सच बोल ले। बेची के अंदाज और जुमले ने तारिक और मासूमा का दिमाग जैसे उल्ट दिया। मासूमा ने रोना शुरू कर दिया। भागकर कमरे में चली गई। दरवाज़ा धड़ से बंद किया। इस बात को जान दे तारिक, ये बहस किसी और वक्त के लिए छोड़ दे। मेरे तारे को ढूंढ कर ले आ, वो भूखा है। ऊपर से तूने मारा भी बड़ी बेदर्दी से। कसमें खुदा दी, मेरे जिस्म की बोटी बोटी दर्द करती है। तूने बड़े ज़ोर से मारा तारक। मैंने तारे को मारा बेजी? आप कैसी बातें करते हैं? तारिक ने घबरा कर कहा। अच्छा, ये तो तू कहता है ना तारक, तारे को मारा है। मेरी कमीज़ चक्के वे, तेरे ठुड्डों, मुक्कों, थप्पड़ों के नील वहाँ ना मिले तो कहना। खुदा का वास्ता है बेजी, अब कैसी बातें कर रही हैं? आप पर उठाने से पहले मुझ पर कोड़ कर जाए। तारिक खड़ा हो गया। मेरा सर भी चकराता है तारक। तूने बड़े ज़ोर से मुक्के मारे। यकीन नहीं तो हाथ लगा के देख ले, घूमर ना मिले तो कहना। बेजी, तारिक ने खुद को पागल होता महसूस किया। और जड़ियाँ तू गल आकड़ियाँ, जेड़े तू ऐब ढूंढे है ना, ते मेरे अंदर साड़ देता। जो तुमने गालियाँ दी और जो ऐब ढूंढ निकाले तारे में, मुझे अंदर से जला दिया। बेजी, तारिक अपना सर दीवार में मारने वाला था। मेरी दुआ है तारिक, रब तेनू भाग लाए, तेनू तत्ती वहाँ ना लगे। रब तेरा मुकद्दर अच्छा करे, तुझे गर्म हवा ना लगे। मगर मेरे मासूम तारे नाल तू जो तू कीता। बेजी ने शहादत की उंगली आसमान तलक उठाई, फिर मंजी से उतर आई। मुअज्जिन पुकार रहा था। बेजी वुज़ू करने लगी। फिर इन्हें तारे को ढूंढने भी तो जाना था।
اور جسے ڈھونڈنے جانا وہ کیا نشان یا چھوڑ گیا تھا؟ کہانی کی چڑیا تھوڑی تھا، تارے کے جنگل میں گھسنے سے